الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد تمام واجب الاحترام سامعین کرام، دور و دراز سے میری آواز کو سماعت فرمانے والے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مقدس محرم الاحرام کا یہ دن اور آج جمعہ کا دن، اور یہ 10 دن محرم کے اور بالخصوص محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ حرمت والا ماہ مقدس ہے، اور اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور آپ علیہ السلام کے شہزادوں کی اور آپ کے بھائیوں کی اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام شہادتیں کربلا کے میدان میں ہوئی، یہ امت مسلمہ کے لیے قیامت تک یہ واقعہ بڑا ایک سبق آمیز ہم سب کے لیے کہ ایک امت مسلمہ کے اندر یہ بہت بڑا ایک سانحہ پیش آیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے جو سمجھنے کی بات وہ یہ کہ کربلا کا واقعہ پیش کیوں آیا۔ یزید کون تھا؟ ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ اس لیے اگر کوئی کسی پیر کا بیٹا ہے، کسی عالم دین کا بیٹا ہے، کسی بڑے وقت کے کامل کا بیٹا ہے، تو یہ نہیں کہ اگر یہ کسی پیر کا بیٹا ہے، کسی عالم دین کا بیٹا ہے، یہ بڑے کسی ولی اللہ کا بیٹا ہے تو یہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہر وقت کھلا دشمن ہے انسان کا، یہ کسی وقت بھی انسان کو بہکا سکتا ہے۔ یہ نماز میں ہم بار بار صراط مستقیم کا راستہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ یہی کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، کسی سیدھے راستے سے الٹ نہ چلے جائیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، واقعہ جو کربلا پیش آیا، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، آپ کی عظمت، آپ کی شان کوئی لکی چھپی نہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے بڑی اور دلیل کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ اے سلمہ آج کسی کو اندر نہیں آنے دینا، آج خاص فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جو بھی آتا اسے منع فرماتی کہ اندر نہیں جانا، حضور نے منع فرمایا۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے، بچپن عمر تھی، آپ تشریف لے کر آئے۔ میں نے روکا کہ حضور نے فرمایا کہ اندر نہیں آنا، لیکن میرے روکنے کے باوجود بچہ تھے، اصرار کیا، آپ اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اندر سے ہچکیاں لگ کے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ حسین اندر گیا ہے، سرکار اندر ہے، کیا مسئلہ بنا؟ فرماتی ہے کہ میں کچھ دیر کے بعد جب اندر گئی، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دونوں بازوؤں میں لے کر آپ ہچکیاں لگا کے رو رہے تھے۔ اتنا زار و قطار رو رہے تھے کہ میں پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماجرا کیا ہے، کیا مسئلہ پیش آیا؟ جب سرکار نے میرے ساتھ مخاطب ہو گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا مسئلہ پیش آیا؟ آپ تو ٹھیک تھے، اچانک اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سلمہ تھوڑی دیر پہلے جو فرشتہ آیا اس نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی پیش کی اس نے کہ یہ مٹی جب خون کی طرح لال سرخ ہو جائے گی اس وقت سمجھ لینا کہ تیرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے میں رو رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے وہ مٹی ایک شیشی میں بند کر کے رکھ لی، اور اس وقت یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، نظر کرم ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس وقت ام سلمہ ہی حیات ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ فرماتی کہ جس وقت کربلا کے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کو شہید کر دیا گیا، تو وہ جو مٹی جو فرشتے نے آ کے حضور کو پیش کی تھی، کربلا کی مٹی، وہ بالکل خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت ام سلمہ کے آج حسین کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن میرے دوستوں، نوجوان بچوں، واقعہ کربلا سے آج ہم نے سیکھنا کیا ہے کہ یہ ہمیں میسج کیا دے رہا ہے؟ یزید جو وقت کا حکمران تھا، ایک بڑی بہترین حکومت تھی، لیکن اچانک ایسی کیا چیز پیش آئی کہ جو کوفے والے، جو شام والے، ان سب لوگوں نے مدینہ منورہ خطوط بھیجنے شروع کر دیے، خط بھیجنے شروع کر دیے۔ اس وقت خط چلتے تھے کہ اے حسین ابن علی، یزید حکمران ٹھیک نہیں ہے، یہ غریبوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی، اور پھر جو شریعت مطہرہ، جو قرآن پاک کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو فتابعونی تھی، جو ایک نظام دین کا نبی دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یزید۔ یہ کوفے والوں کا، شام والوں کے اعتراضات تھے۔ جب یہ خط وصول ہوتے رہے، امام علی مقام اس پہ نظر ثانی فرماتے رہے،
اتنے میں بہت زیادہ ایک مسئلہ بن گیا کہ جناب یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ امام علی مقام نے اپنا سفیر، جبکہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ سفیر کو کوئی قتل نہیں کرتا، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک نے اپنا سفیر بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کو، اپنے چچا کے بیٹے کو اپنا سفیر بنا کے ملک شام کربلا بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ کوفے والے، کوفہ یاد رکھے، کوفہ ایک خاموش بستی کا نام ہے۔ کوفی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو حق پہ بالکل خاموش ہو جائے، جو حق پہ نہ بولے، وہ کوفی۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں سمیت جو روانہ ہوئے، وہاں پہ جا کے جب ملے لوگوں کو، جو لوگ خطوط بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے، بھی ہمیں حسین کو کس لیے آپ بلا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، میں حسین کا سفیر بن کے، نمائندہ بن کے آیا، مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں نے حسین پاک کے سفیر کے، آپ کے چچا کے بیٹے کے ہاتھ پہ لوگوں نے یکدم، کیونکہ اس وقت حکومت کا کوئی برڈن نہیں تھا، حکومت کا کوئی پریشر نہیں تھا، تقریباً ایک روایت میں آتا کہ 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آج ہم بھی نا کہ بہت زیادہ مرید ہیں، لیکن اگر مرید تو تب بنتا ہے جب کوئی وقت آئے، قرآن و سنت کا مسئلہ آئے، پیر بھی تب بنتا ہے اور مرید بھی تب بنتا ہے کہ جب قرآن و سنت دین پہ کوئی آنچ آئے تو پیر سب سے آگے ہو اور اس کا مرید اس سے بھی آگے ہو، پھر وہ مرید اور پیر کا مسئلہ بنتا ہے۔ زبانی کلامی ہر بندہ پیر ہے، ہر بندہ مرید ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس میں جب تک امتحان نہ آئے بندہ کامل نہیں ہے۔ زبانی کلامی ساری دنیا، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، کیسے ماننے والے ہیں؟ دین پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہم ماننے والے ہیں، ناموس رسالت پہ حملے کیے گئے، ہم ماننے والے ہیں، کیا ہے؟ تو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں مسئلہ کیا پیش آیا تھا؟ یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں نکالی تھی، یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے نہیں بنائے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کچھ نئی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کرنا چاہتا تھا، جو نبی کے نواسے حسین ابن علی نے ناپسند فرمائی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم حسین کے ماننے والے بھی بنے، اور جس چیز کو روکنے کے لیے امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے قربان کرا دیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، تو آج حسین کے ماننے والا وہ سارے کام کرے تو وہ یزید کا ساتھ دے رہا ہے یا حسین کا؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب گئے تو کوفیوں نے، جناب کیا بات ہے، 18,000 کوفی نے آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 کوفی نے بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ اتنے میں حکمران وقت کے حاکم یزید یا وہ شمر یا ابن زیاد یا مروان وغیرہ، ان کو جب پتہ چلا کہ حسین کا نمائندہ آ چکا ہے تو یہ تو بڑی گڑبڑیشن بن گئی، تو اب تو کسی نہ کسی طرح یہ جو اتنا اتحاد پیدا ہو گیا، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، تو یہ تو ہماری تو حکومت چلی جائے گی۔ حکومت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا پلان کھیل دیا کہ جناب روکو یہ لوگ، جبکہ حضرت سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام مسلم بن عقیل یا جتنے بھی امام پاک کے ساتھ
جانصار ساتھی گئے، ان سب کا کسی کا کوئی پروگرام ہی نہ تھا کہ یزید کی حکومت چھین لیں اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں، یہ تو پلان ہی نہیں تھا۔ اگر یہ پلان ہوتا تو حضرت امام علی مقام 72 یا 80 یا 100 یا کم و بیش صرف اتنے لوگ لے کے تو کوفے نہ جاتے، اور پھر کوئی تلوار نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ کیا حکومت قبضے کرنے کا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یزید کو ایک چیز کا میسج دینا کہ یہ میسج، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے دین کی خدمت کرے۔ تو اس چیز کو یزید نے ناپسند سمجھا، اور مسئلہ جب بیعت دیکھی کہ جناب 18 یا 40 ہزار بندے نے بیعت کر لی، تو وقت کے حکمرانوں کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جناب جس نے امام مسلم بن عقیل کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ جس نے آپ کو پانی پیش کیا، پانی تک حضرت امام مسلم بن عقیل جس کے ہاتھ پہ ابھی چند لمحے پہلے 18 یا 40 ہزار کوفی نے بیعت کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سب کا، ہمارا سب کا یہ لفظ کافی نہیں ہے کہ ہم بیعت ہو چکے، میں مرید ہاں۔ آپ نے کوئی امتحان ہی نہیں دیا، کیسے مرید ہیں؟ کیسے بچیں گے ہم؟ تو امام مسلم بن عقیل جب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، جب نماز نیتی تھی تو ہزاروں پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، تو جب وقت کے حاکم کی طرف سے حکم آ گیا تو جب سلام پھیرا تو چند لوگ پیچھے بیٹھے تھے، لوگ نماز توڑ کے مرید دوڑ گئے تھے۔ اگر ہم بھی ایسے مرید ہیں تو پھر ایسی مریدی سے انہوں نے کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے گوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی دہقاں کسان کو کہتے ہیں کہ جس کھیت سے کسان کو روزی میسر نہ ہو اس کھیت کے گوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ کس کام کی؟ کہ جس سے کسان کو فائدہ نہ ہو۔ تو ایسی پیری مریدی کس کام کی کہ جس کی پیری مریدی سے دین مصطفیٰ کا فائدہ نہ ہو؟ یہ چیز اصل میں لینی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نکلے، مسجد سے باہر نکلے، تو وہ جو لوگ جنہوں نے خط بھیجے تھے، جو آپ کے پاؤں کے نیچے پلکھیں بچاتے تھے، انہی لوگوں نے آپ کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لی۔ یہ واقعہ بڑا دردناک ہے، بڑا افسوسناک بھی ہے۔ تو ہم سب نے یہ چیز سیکھنی کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ آج اگر ہمارے سامنے دین مصطفیٰ کی کوئی بات آئے، ہم کس چیز کو پسند کریں گے اور کس چیز کو پسند کر رہے ہیں؟ دین کو پسند کر رہے ہیں یا دین کے خلاف جو چیز ہے اس کو پسند کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ جس قوم سے آپ محبت کریں گے کل قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کے دو بیٹے، چھوٹے چھوٹے دو بیٹے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو، بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کو شہید کرنے لگے تو آپ اس وقت مدینہ منورہ خط بھیج چکے تھے کہ اے حسین پاک، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں،
بڑا خوشگوار ماحول ہے، آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، ہمارا بڑا ساتھ دیں گے، یہ تو دین پسند ہے، یہ تو بڑی بڑی بات ہے۔ تو جب آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میری وصیت لکھ لیں، آخری وصیت، ایک تو میرا قرض، میری سواری فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دینا، دوسرا کہ میں مدینہ طیبہ حضرت امام علی مقام کو خط لکھ چکا ہوں کہ یہاں کا ماحول بڑا سازگار ہے، آپ تشریف لے کر آ جائیں، تو آپ کو پیغام بھیج دیا جائے کہ یہاں کا ماحول نہیں ہے، لوگوں نے غداری کر دی ہے، دین کے ساتھ غداری کر لی، آپ یہاں نہ آئیں۔ تیسرا، امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میری لاش کی بدحرمتی نہ کرنا۔ یہ تینوں کام ہی انہوں نے نہ کیے، آپ کو شہید بھی کیا، آپ کی لاش جسم مبارک کی بدحرمتی بھی کی، اور مدینہ طیبہ جو پیغام دینا تھا وہ پیغام بھی نہیں پہنچایا، یہ بھی شہید کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک جب ذوالحج کا مہینہ تھا، آپ مدینہ طیبہ سے حج کے لیے نکلے ہیں کہ میں حج کر کے تو پھر واپس ادھر جاؤں گا، کوفے شام کو جاؤں گا۔ جب آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ آپ کے پیچھے لوگ بھیجے گئے کہ حسین جس مقام پہ بھی ملے اسے شہید کر دو۔ تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حج کو عمرے میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا ارادہ، اور آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے یہ سرزمین اور حج کا ماحول خراب نہ ہو، لوگوں کا حج خراب نہ ہو، تو آپ حج سے پہلے اپنا حج کا ارادہ عمرے میں تبدیل کر کے آپ نے شام کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت امام علی مقام کے پاس طاقت نہیں تھی، لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے کہ جناب کوئی کرامات نہ ظاہر ہوئی یا کچھ نہ ہوا۔ اصل مسئلہ ہے یہ ایک داستان، ایک تحریر رقم ہونی تھی، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ظالم اور ایک صابر کا جو سلسلہ تھا وہ تحریر کیا جانا تھا۔ یزید کا ظلم تھا، حسین کا صبر تھا، ٹھیک ہے۔ تو امام علی مقام جب مکہ مکرمہ سے آپ کو پتہ چلا کہ لوگ میرا پیچھا یہاں پہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو پھر آپ نے کوفے کا شام کا سفر طے شروع کیا۔ شام کربلا کی جو سرزمین ہے، اس مقام پہ جب حضرت امام علی مقام پہنچے تو میرے دوستو وہاں پہ جا کے آپ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ گزرے تھے وہاں سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا، اور جب حسین پاک نے وہ کربلا کی وہ سرزمین دیکھی تو بے عینے ہی جو کچھ عرصہ پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کو فرمایا تھا، اسی طرح اسی سرزمین پہ اسی مقام پہ حضرت امام علی مقام نے خیمے لگوائے، خیمے لگا دیے، فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کا حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت آج بھی، کل بھی اور قیامت تک امت مسلمہ سے تقاضا کر رہی کہ اگر نبی کا نواسا، جو نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا، جو نبی کی گود پہ، نبی کے سینے پہ کھیلنے والا، اگر وہ اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین میں کوئی چیز غلط پیدا نہ ہونے کے لیے، بچانے کے لیے اس سے
اگر وہ یہ کچھ کر سکتا ہے تو آج ہم سب یہ چیز نہیں کر سکتے کہ ہم اس چیز کی حفاظت کریں جس چیز کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کا عشق مصطفیٰ یہ واضح دلیل ہے کہ حضرت امام علی مقام نے دیکھیں اگر کسی گدی کا سجادہ نشین لگائیں تو مدینہ منورہ سے بڑی کوئی گدی، کوئی سجادہ نشینی، کوئی پیری مریدی نہ تھی. اور یہ کتنا ضروری تھا دین کہ ایک نبی کا بیٹا اور اتنی بڑی گدی، اتنا بڑا وہ مدینہ پاک جو حاجی حج کرنے، عمرہ کرنے، جو بھی مدینہ پاک سب کی حسرتیں، آنکھیں، دل بےتاب، بے قراری گنبد خضرا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور وہ گنبد خضرا کے سائے میں اور وہ گنبد خضرا کے مکی کی گود میں جو پلنے والے تھے انہوں نے جان قربان کی. اور آج کا نوجوان یہ سوچے کہ اس چیز تک، اس دین کی عظمت کے لیے حسین ابن علی نے اپنا خون پسینہ کا بہایا ہے. اپنا بچہ، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر، علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ. پھر یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دین کی حفاظت کتنی ضروری ہے، دین کی تبلیغ کتنی ضروری ہے. ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کے جناب میں یہ چاہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے. آج یہ کل 14 اگست ہے، 14 اگست یہ بھی ملک کی ایک آزادی، وہ بھی ایک ملت کا مسئلہ تھا اور یہ بھی ایک ملت کا مسئلہ تھا. ہمارے اکابرین